اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 369 میں مینا کی حدود اور حاج کران کی قربانی کا حکم ذکر کیا جائے گا۔ مینا کے مناسک و اعمال ذکر ہو رہے تھے اور مینا کی حدود کا تذکرہ ہوگا اور حاج کران کی قربانی کے وجوب ذبح کا بھی ذکر ہوگا۔ مینا میں حلق کرنے اور سر مونڈنے کا حکم بھی ذکر ہوگا۔ مینا کی حدود کا بیان آئے گا۔ حاج کران کی قربانی کے وجوب ذبح کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے۔ متعلقہ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ شہید نے یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ قربانی کو ذبح کرنا ہے تو وہ بھی مینا میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سر مونڈنا اور سر کو حلق کرنا بھی مینا میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی حدود کو بیان کرتے ہیں کہ سرزمین مینا کی ابتدا عقبہ سے ہوتی ہے کہ جو جمرہ عقبہ اس میں ہے، اور وادی محصر پہ ختم ہوتی ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بطور مسلم عقبہ مینا سے خارج ہے، جبکہ وادی محصر کے بارے میں شہید اول کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے انہوں نے مینا کی حد قرار دیا ہے، اور حد محدود کے اندر داخل نہیں ہوتی، تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ وادی محصر بھی مینا سے خارج ہوگی۔ حالانکہ بہت سے فقہا نے اسے مینا کا جز قرار دیا ہے اور مینا کے اندر قرار دیا ہے۔ تو شہید اول کی عبارت کے ظاہر کے مطابق حیوان کو، قربانی کے جانور کو عقبہ میں ذبح نہیں کر سکتے اور نہ ہی وادی محصر میں اس کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اکثر فقہائے شیعہ کے نزدیک حیوان کو وادی محصر میں ذبح کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ اسے مینا کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والحلق منا وحدها من العقبۃ وهي خارجۃ عنها الى وادی محصر ويظهر من جعله حدا خروجه عنها ايضا والظاهر من كثير انه منها۔ یہ ایک عبارت پہلے گزر چکی ہے، محل الحدی والحلق منا، تو وہ مبتدا پہلے گزر چکا ہے اور یہ اس کا حصہ ہے اور مینا اس کی خبر ہے، یعنی کہ سر مونڈنے کا محل اور مقام بھی مینا ہے۔ وحدھا، اور مینا کی حد من العقبۃ، عقبہ سے شروع ہوتی ہے، وہی خارجۃ عنہا، جبکہ عقبہ تو یقیناً خارج ہے خود مینا سے، الی وادی محصر، اور مینا کی حدود جاتی ہے وادی محصر تک۔ وَيَظْهَرُ مِنْ جَعْلِهِ حَدًّا، چونکہ شہید اول نے وادی محصر کو بھی حد قرار دیا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے خروجہ عنہا ایضاً، کہ یہ بھی عقبہ کی طرح مینا سے خارج ہو، تو اس میں قربانی کا جانور بھی ذبح نہ کیا جا سکے وادی محصر میں، اور اس میں سر بھی نہیں مونڈا جا سکتا۔ والظاہر من کثیر انہ منہا، جبکہ بہت سے فقہائے شیعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وادی محصر خود مینا میں داخل ہے اور اس میں قربانی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں سر بھی مونڈا جا سکتا ہے۔ وَيَجِبُ ذَبْحُ هَدْيِ الْقِرَانِ مَتَىٰ سَاقَهُ وَعَقَدَ بِهِ إِحْرَامَهُ بِأَنْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ وَهَذَا هُوَ سِيَاقُهُ شَرْعًا فَالْعَطْفُ تَفْسِيرِي۔ شہید اول فرماتے ہیں کہ اگر حاج کران میں اپنے احرام کو حیوان کے ساتھ باندھتا ہے، نہ تلبیہ کے ساتھ، اگر وہ اونٹ ہو قربانی کا جانور تو اس کو اشعار کرتا ہے، اور اگر دوسرا کوئی جانور ہو تو اس کو تقلید کرتا ہے، تو اس صورت میں اس حیوان کا
قربان کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اشعار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کی کوہان کے دائیں جانب ایک زخم لگایا جائے اور اس کا خون اس کو وہاں پر مال دیا جائے تاکہ یہ نشانی ہو کہ یہ جانور قربانی کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اور تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جوتا کے جس میں نماز پڑھی ہو وہ حیوان کی گردن میں لٹکا دیا جائے۔ اگر تو حاج کران میں وہ اپنا احرام تلبیہ کے ذریعے لبیک اللہم لبیک کہنے کے ذریعے باندھتا ہے تو اس حیوان کا ذبح کرنا یا اس کو قربان کرنا واجب نہیں ہوتا، اگرچہ کہ وہ حیوان اس کے ساتھ ہو، چونکہ احرام کی باس میں بیان ہو چکا ہے کہ جو حاج کران کرتا ہے اس کو اختیار ہے کہ اپنے احرام کو تلبیہ کے ساتھ باندھے یا حیوان کو اشعار یا تقلید کرنے کے ساتھ باندھے۔ یہ اس کے ساتھ باندھے گا تو دوسرا کام مستحب ہو جائے گا۔ تو یہی عبارت میں بھی ہے وَيَجِبُ ذَبْحُ حَادِيِ الْقِرَانِ مَتَىٰ سَاقَهُ، حاج کران کی قربانی کو ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے جب اس کو ساتھ لایا ہو، وَعَقَدَ بِهِ إِحْرَامَهُ اور اس کے ذریعے احرام کو باندھا ہو، بِأَنْ أَشْعَرَهُ یعنی اس اگر اونٹ ہے تو اس کے کوان کے دائیں جانب زخم لگا کر نشانی لگائی ہو، او قلدہ اگر کوئی دوسرا حیوان ہے تو اس کے گلے میں وہ جوتا باندھا ہو لٹکایا ہو کہ جس میں نماز پڑھی ہے۔ ھذا ھو سیاقہ شرعا، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے یہی سیاق حادی ہوتا ہے، یعنی کہ قربانی کو ساتھ رکھنے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ احرام باندھا جائے، یعنی اس کا اشعار یا تقلید کی جائے۔ تو یہ عقد بہ احرامہ تو یہ اس کا عطف تفسیری ہو جائے گا اور اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ جب اشعار کرے گا یا تقلید کرے گا تو پھر یہ قربانی کو ساتھ لینے کا معنی ہے۔ فالعطف تفسیریون تو یہ عطف تفسیری بن جاتا ہے کیونکہ دونوں جملوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو جہاں تک سر مونڈنا یا سر کی تقصیر کرنے کا تعلق ہے تو وہ مینا میں ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے بال کی تقصیر کرنا یا اس کو مونڈنا بھول جاتا ہے حتیٰ کہ مینا سے سفر کر لیتا ہے، فرمایا مینا کی طرف لوٹ کر جائے، وہاں پر اپنے بالوں کی تقصیر کرے یا ان کو مونڈے، تب جا کر وہ واجب ادا ہوگا۔ عبارت دیکھتے ہیں روایت کی، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجل ناسی ان یقصر من شعره او یحلقه حتى ارتحل من منى قال يرجع الى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان او تقصيرا، یعنی میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے بالوں کو تقصیر کرنا یا حلق کرنا بھول جاتا ہے حتیٰ کہ مینا سے سفر کر لیتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ مینا کی طرف لوٹ آئے حتیٰ کہ اپنے بالوں کو مونڈے یا تقصیر کرے۔ وسائل الشیعہ باب 5 ابواب الحلق او التقصیر حدیث اول ہے، اور ابو بصیر کی روایت ہے سألتہ عن رجل جہل ان یقصر من رأسه او یحلق حتى ارتحل من منى قال فلیرجع الى منى حتى یحلق شعره بها او یقصر۔ یہ روایت بھی اسی باب میں موجود ہے۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو اپنے سر کو تقصیر یا حلق کرنے سے جاہل ہے، نادان ہے، مسئلہ نہیں جانتا، حتیٰ کہ مینا سے چل پڑتا ہے اور سفر کر لیتا ہے، فرمایا پلٹ کر مینا جائے حتیٰ کہ اپنے بالوں کو حلق کرے، مونڈے وہاں پر یا تقصیر کرے۔ مینا کی حدود عقبہ سے شروع ہو کر وادی محصر تک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی ہے، صحاباتی ہے، عراق کا ایک علاقہ ہے اور امام صادق علیہ السلام کا صحابی ہے۔ امام نے فرمایا وحد منا العقبہ الى وادی محصر، وسائل الشیعہ باب 6 ابواب احرام الحج حدیث دوم ہے۔
مینا کی حدود عقبہ سے لے کر وادی محصر تک ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وادی محصر مینا کی حدود میں سے ہے، نہ کہ یہ خود مینا میں داخل ہے، اور یہی استفادہ ہوتا ہے صحیح ہشام بن حکم جلیل القدر سے کا راوی اپنے دور میں جلیل القدر متکلم تھے، بڑی بحثیں کیا کرتے تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی لا تجاوز وادی محصر حتی تطلع الشمس، کہ وادی محصر سے مینا کی طرف نہ جاؤ حتیٰ کہ سورہ طلوع ہو جائے۔ وسائل الشیعہ باب 15 ابواب الوقوف بالمشر میں ہے حدیث دوم۔ تو واضح ہے مشعر حرام سے طلوع شمس سے پہلے خارج ہونا جائز نہیں ہوتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وادی ہے یہ مشعر کا حصہ ہے، مینا کا حصہ نہیں ہے۔ جبکہ شہید ثانی فرماتے ہیں بہت سے فقہا سے ظاہر ہوتا ہے کہ وادی محصر مینا میں داخل ہے، تو اس کے لیے روایت ہے سماع کی، وہ دلالت کرتی ہے قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام اذا اکثر الناس بمنا وضاقت علیہم کیف یصنعون قال یرتفعون الی وادی محصر۔ وسائل الشیعہ باب 11 ابواب احرام حج میں ہے، اور ہشام کی جو روایت تھی وہ وسائل الشیعہ باب 15 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث دوم ہے۔ تو سماع کی روایت کا معنی ہے میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ جب لوگ مینا میں زیادہ ہو جائیں اور جگہ تنگ پڑ جائے تو کیسے وہ انجام دیں؟ فرمایا وہ وادی محصر کی طرف چلے جائیں۔ تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ وادی محصر مینا میں ہے۔ تو بہرحال یہ علمی اختلاف موجود ہے۔ یہاں تک حاج کران کی قربانی کے ذبح کرنے کے وجوب کا تعلق ہے تو وہ اس کو اشعار یا تقلید کرنے کے ساتھ مربوط ہوتا ہے جب اس نے احرام اسی کے ساتھ باندھا ہو۔ شہید ثانی اپنی کتاب مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں اعلم ان حادی القران لا یخرج عن ملک مالکہ بشرائہ و اعدادہ و سوقہ لاجل ذلك قبل عقد الاحرام به اجماعا، اما اذا عقد احرامه به بان اشعره او قلده تعین علیہ ذبحه او نحره ولم يجوز له ابداله على ما يظهر من جماعت من الاصحاب۔ جان لو کہ حج قران کی جو قربانی ہے وہ مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی، اس کو خریدنے سے، اس کو آمادہ کرنے سے اور اس کو ساتھ لانے سے، جب تک اس کے ذریعے احرام نہیں باندھتا۔ اس پر تمام فقہاء شیعہ کا اجماع ہے، لیکن جب اس کے ذریعے احرام باندھتا ہے یعنی اس کو اشعار کرتا ہے، اس کو تقلید کرتا ہے، تو اس کو ذبح کرنا یا نحر کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہوتا، جیسا کہ فقہاء کی ایک جماعت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح ہے حلبی ہے جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے فرمایا ان کان اشعارہا نحرہا، اگر قربانی کا اشعار کیا ہے، مثلا اونٹ قربانی کا ہے، اس کے کوہان کے دائیں طرف نشانی لگائی ہے، زخم لگایا ہے، تو پھر اس کو نحر کرنا واجب ہے۔ تو اگر قربانی حاج کران کی ہو تو اس کو ذبح کرنا واجب ہوتا ہے۔ لو ضل فاقام غیرہ، اگر وہ گم ہو جاتی ہے، کسی اور کو ملتی ہے، اس کو نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے تو اس کو ذبح کرے گا۔ پھر اس کو ذبح کرنے سے پہلے وہ اس کو پا لیتے ہیں تو پھر اس کو ذبح کرنا واجب ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی، اگرچہ کہ اس کو ذبح کرنا واجب ہی ہو، چونکہ اصالت بقائے ملکیت ہے مالک کی، اور ذبح کا وجوب یا نحر کرنے کا وجوب اس کی ملکیت کے منافی نہیں ہوتا، اور فائدہ اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس کی ملکیت میں ہے تو وہ اس پر سواری کرنا جائز ہوگا اور اس کا دودھ پینا جائز ہوگا۔ ہاں اس کو تبدیل کرنا یا اس کو تلف کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، اور اس کی حفاظت واجب ہے حتیٰ کہ اس کو اس کام کے لیے پیش کر سکے جس کے لیے اس کو سیاق کیا ہے، اس کو اشعار یا تقلید کی ہے۔ تو اس کی نسبت دی گئی ہے ایک فقہا کی جماعت کی طرف، اور ظاہر یہ ہے کہ فقط اشعار کرنا، نحر کرنے
کے وجوب کا تقاضا کرتا ہے اور اس میں تصرف کے جائز نہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے جو اس کے منافی ہو، اگرچہ کہ اس کے ساتھ سیاق نہ ہو۔ شہید اول و ثانی نے دروس شرعیہ اور مسالک افہام میں اس کا یقین کیا ہے، اور یہی نظریہ جناب شیخ طوسی کی نہایہ سے اور علامہ ابن ادریس ہلی کی السرائر سے منقول ہے۔ لیکن محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام اور علامہ ہلی اپنی بہت سی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ اس کو نحر کرنا واجب نہیں ہے جب تک اس کے سیاق کے ساتھ اشعار یا تقلید منظم نہ ہو جائے اور ملے ہوئے نہ ہوں۔ تو پہلے نظریے پر جیسا کہ شہید ثانی نے اپنے کلام میں اشارہ کیا ہے، دلالت کرتی ہے صحیح حلبی سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل یشتری البدن ثم تظل قبل ان یشعرها او یقلدها فلا یجدها حتى یاتی منا فینحر ویجد ہدیہ، قال علیہ السلام ان لم یکن قد اشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان اشعرها نحرها۔ وسائل الشیعہ باب 32 ابواب الذبح حدیث اول ہے۔ یعنی امام صادق علیہ السلام سے میں نے سوال کیا، ایک شخص اونٹ خریدتا ہے، پھر اس کو اشعار یا تقلید کرنے سے پہلے وہ گم ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں پاتا حتیٰ کہ مینا آتا ہے تو اس کو نحر کرتا ہے، یعنی کوئی اور جانور خرید کر نحر کرتا ہے اور اپنی قربانی پا لیتا ہے، یعنی بعد میں اس کو مل جاتا ہے وہ پہلے والا جانور۔ فرمایا اگر اس کو اشعار نہیں کیا تھا تو وہ اس کا مال ہے، چاہے تو اس کو نحر کرے چاہے تو بیچ دے، اور اگر اس کو اشعار کیا تھا تو پھر اس کو نحر کرنا پڑے گا، جبکہ دوسرے نظریے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ شرعی لحاظ سے یہی اس کا سیاق ہوتا ہے، لیکن یہ محقق ہلی اور علامہ ہلی کے نظریے کے خلاف ہے کہ جب وہ اشعار کرے یا تقلید کرے تو وہ اس کو بدل سکتا ہے اور تصرف کر سکتا ہے، ہاں جب اس کو سیاق کیا ہو تو پھر اس کو نحر کرنا متعین ہوتا ہے۔ محقق ہلی کی عبارت ہے شرائع الاسلام میں لا یخرج ہدی القران عن ملک سائقہ وله ابداله والتصرف فيه وان اشعره او قلده ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنا ان كان لاحرام الحج وان كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة۔ حاج کران کی قربانی مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی، وہ اس کو بدل سکتا ہے، تصرف اس میں کر سکتا ہے اگرچہ اس نے اس کا اشعار یا تقلید کیا ہو، لیکن جب اس کا سیاق کیا ہو تو پھر اس کو بنا میں نحر کرنا ہے اگر حاج کران کا احرام ہے، اور اگر عمرے کا ہے تو پھر اس کو کعبہ کے صحن میں حزورہ کے مقام پر نحر کرنا ہے۔ اردو زبان میں شرائع الاسلام کا مشہور ترجمہ جو جامع رضوی کے نام سے مشہور ہے اور 100-150 سال پہلے یہ ہوا تھا، اور اس کو اب جدید جو طبع ہے محمد ایوب بشوی صاحب نے مؤسسہ اسلامیہ لاہور سے شائع کیا، اور یہ کافی ضخیم جلد ہے۔ تو صفحہ 271 میں جلد اول میں یہ مطلب موجود ہے کہ حاج کران کرنے والا حاجی کو ہنکاتا ہے، اور حاجی یعنی قربانی اپنے مالک کی ملکیت سے نہ نکلے گی، اور اسے پہنچتا ہے کہ اس قربانی کے بدلے دوسری قربانی لے جائے اور جو چاہے اس میں تصرف کرے، وہ اشعار اور تقلید کر چکا ہو، مگر جب کہ اسے ہنکا چکے گا تو ضرور ہے کہ اسے مینا میں نحر کرے اگر حج کا احرام ہے، اور اگر عمرہ کا احرام باندھے ہو تو کعبہ کے پاس حزورہ میں ذبح کرنا چاہیے۔